قرآن کی آیات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہیں. جن لوگوں نے ان پر ایمان رکھا ہے ان تمام لوگوں نے ان آیات کو سنا، پڑھا، یاد کیا، اس پر یقین کرتے ہیں، اللہ کی بات سمجھتے اور مانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جو گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کعبۃ البیت الحرام، کعبہ جو محترم گھر ہے، اس پر ہم اور آپ نے، اس قرآن کو ماننے والے لوگوں نے پتھر برسائے، آگ لگائی، توڑ دیا، بہت کچھ کیا. یاد آتا ہے پہلا واقعہ 683 سنہ عیسوی میں ہوا، 683 میں، کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی کربلا میں اور مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت فسخ کی، توڑ دی، نہیں مانتے ایسے حاکم کو. تو وہ فوج آئی، اب بنو امیہ کی فوج آئی. اس فوج نے مدینہ کے لوگوں سے لڑائی کی، مدینہ کے لوگوں کو ہرایا. 3 دن تک مدینہ حلال کر دیا گیا، ہزاروں لوگ مارے گئے. لڑائی میں تو 700 کے قریب مرے، لیکن 3 دنوں کے اندر 10,000 لوگ مارے گئے. 1,000 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر ہوا. اس کے بعد یہ فوج آگے گئی مکہ، وہاں کے لوگوں نے بھی یزید کو چھوڑ دیا. اب جب یہ فوج مکہ گئی تو وہاں مقابلہ ہوا، لڑائی ہوئی. اس فوج کو کامیابی نہیں ملی، حالانکہ اس فوج نے مکہ پر پتھر برسائے، آگ پھینکی اور خانہ کعبہ میں آگ لگا دی. اور گولا پھینکتے ہیں آگ والا، اور گولا پھینک کر آگ لگائی گئی. خانہ کعبہ اس وقت پتھر اور مٹی سے، پتھر اور لکڑی سے مل کر بنایا گیا تھا. ایک بات تو یاد ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، کہ وہ سیلاب آیا تھا اور خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھی. اس وقت اس کی مرمت ہوئی تھی پتھر اور لکڑی سے، وہی خانہ کعبہ تھا. وہ ایک حصہ اس کا بڑا سا تھا، پیسے کی قلت کی وجہ سے اس حصے کو چھوڑ دیا گیا تھا اور یہ چوکور بنا دیا گیا تھا. اس کو حتیم کہتے ہیں جو چھوڑا ہوا حصہ ہے، اردھ چندرکار سیمی سرکل میں جو ہے. لکڑی بھی تھی، لکڑی نے آگ پکڑ لی، اور کپڑا تھا، کپڑے نے اور لکڑی نے آگ پکڑ لی، وہ خانہ کعبہ مسمار ہو گیا. پھر اس کو بنایا مکہ کے لوگوں نے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے مکہ میں، اور انہوں نے اس فوج کو ٹکر دی تھی. یزید کا انتقال ہو گیا، فوج واپس ہو گئی. ابن زبیر خلیفہ رہے بہت سالوں تک، حالانکہ دمشق میں بنو امیہ کی خلافت تھی، لیکن باقی بلاد اسلامیہ میں ابن زبیر کی خلافت تھی لگ بھگ 9-10 سال تک. اور وہ خانہ کعبہ بنایا گیا، آگ کی وجہ سے جو مسمار ہوا تھا اس کو بنایا گیا. اب کی بنا تو پورا کا پورا پتھر سے بنا، لکڑی نہیں لگائی گئی. اور وہ جو سیمی سرکل تھا اس کو بھی جوڑ دیا گیا، اور اس میں 2 دروازے تھے، 2 دروازے رکھے گئے. یہ تھا خانہ کعبہ حضرت ابن زبیر کے زمانے میں. 9-10 سال کے بعد پھر فوج آئی، اب کے ادھر حکومت مضبوط ہو گئی تھی بنو امیہ کی، اور اس بار یہ ہار گئے. اس بار بھی پتھر مارا گیا. یہ 692 سنہ عیسوی کی بات ہے. اس بار بھی پتھر مارا گیا اور خانہ کعبہ مسمار ہو گیا. اس بار جب ٹوٹا تو دوبارہ بنایا گیا، اب کے بنو امیہ نے بنایا، تو اب واپس چوکور بنا دیا، ایک دروازہ بند کر دیا. بہت کچھ ہوتا رہا ہے، بہت کچھ ہوتا رہا ہے. اور ابھی ہم لوگ ہرے گنبد اور خانہ کعبہ کے کپڑے پر لڑتے ہیں. دیکھیے کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس خانہ کعبہ کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام بنایا، وقیاما للناس، انسانوں کے ٹھہرنے کی جگہ اور محترم گھر بنایا، اس کے ساتھ مسلمانوں نے، یہ سب مسلمان ہیں نا، یہ کوئی اسرائیل سے فوج نہیں گئی تھی یہودیوں کی، یہ کوئی عیسائی نہیں آئے تھے، یہ مسلمان تھے سب. پھر مسلمانوں کا ایک منحرف فرقہ، شیعہ حضرات میں اسماعیلی منحرف فرقہ، اس میں سے بھی ایک خاص گروہ جس نے یقین کر لیا تھا کہ فلاں آدمی مہدی ہے، اب جب مہدی آ گیا تو اب سب نیا ہوگا. وہ حاجیوں کو مارتے اور پیٹتے تھے، انہوں نے مکہ پہ چڑھائی کر دی، خانہ کعبہ کو توڑ دیا. اس کے پہلے بھی پتھر لگنے سے وہ جو حجر اسود ہے، کالا پتھر، وہ
3 टुकड़े में टूट चुका था, उसको इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चांदी के किनारे मढ़वा कर पत्थर लगाया था। ये भी हो चुका है, जिसको आज आप चूमते हैं, जिसकी तरफ हाथ उठाकर जाते हैं और तवाफ करते हैं। उस पत्थर को भी लूट कर वो लोग ले गए, वो बहरैन से आए थे, वापस ले गए। 20 साल तक, ये 930 सना ईस्वी का वाकया है, और 951 ईस्वी में वो पत्थर वापस मिला कि जब वहां वो एक बुरा आदमी जिसके चक्कर में ये पूरा फिरका आ गया था, उसका मर्डर हो गया और लोगों ने तौबा की और वापस इस्लाम पे आए, तब वो पत्थर भी वापस आ गया। फिर 1979 में, उतना दिनों के बाद, फिर अभी एक साहब थे जमातुस सल्फिया अल मुहतसिब जमात के, कट्टर अहले हदीस आलिम, और सब उलमा थे उसमें। उन लोगों को ख्याल हुआ कि हमारा भी एक आदमी है, जो मेन आदमी थे, उनको ख्याल हुआ कि उनका बहनोई जो है वो महदी है, महदी। तो उसके लिए ऐलान कर दिया, हाजियों के बीच चले गए और जो मस्जिद हराम की इमारत है उसको बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए और सब ने कब्जा कर लिया। 1979, ज्यादा दूर की बात नहीं है। लड़ाई करनी पड़ी, यही काबल बैतुल हराम में लड़ाई करनी पड़ी। लड़ाई के बाद वो कब्जा छूटा 2 हफ्ते के बाद। बहुत सारे लोग मारे गए, इन तमाम चीजों में बहुत सारे लोग मारे गए। सिर्फ खाने काबा की दीवारें नहीं टूटी, बहुत सारे लोग मारे गए। ये तो सिर्फ खाने काबा के साथ हो गया, चूंकि यहां पर उसका जिक्र है इसलिए उससे जुड़ी हुई बात आ गई। खाने काबा तमाम मस्जिदों का सरदार भी कहा जाता है। मस्जिदों की देखभाल और हिफाजत के लिए ताकत चाहिए होती है, वरना यही होता है कि खाने काबा भी नहीं बचता है, खाने काबा भी टूट जाता है, तोड़ दिया जाता है। अगर खाने काबा की तरफ सजदा करने वालों के पास ताकत न हो तो खाने काबा भी तोड़ दिया जाता है। तो इन मस्जिदों के सरदार, मसाजिद का जो सरदार है, उस मस्जिद का ये हाल हुआ, और उस मस्जिद का सेंटर, उसके साथ ये सब कुछ हुआ। हम लोगों ने भी अपने मस्जिदों के साथ बहुत कुछ बेहुरमती की है। ये मसाजिद तो अल्लाह की निशानियों में से है। इन मस्जिदों का एहतराम हमारी जिंदगी में नहीं है। जो सबसे पहला एहतराम है कि इस मस्जिद में आके इसका हक अदा किया जाए, वो हम नहीं करते। इसकी हिफाजत की जाए, वो हम नहीं करते। नहीं, जब हमारे बाजू कमजोर होते हैं, नमाज पढ़ने वालों के, खाने काबा की तरफ सर झुकाने वालों के बाजू जब कमजोर होते हैं, तो खाने काबा टूटता है, ये मस्जिदें छिनाती हैं उनसे।